اور عاقب کیا حال ہے؟ ہاں بھائی اللہ کا کرم ہے. میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے ملتا چلوں. اچھا تو ابھی نکل رہے ہو؟ ہاں بھائی اب جانا ہی ہے تو دیر کر کے کیا فائدہ. ہاں بات تو صحیح ہے. لوٹنا کب تک ہوگا ویسے؟ دیکھو اب کچھ مہینے تو لگیں گے ہی. جتنے جلد یہ کام ختم ہوگا اتنے ہی جلد میں واپس لوٹ پاؤں گا انشاءاللہ. چلو پھر میں نکلتا ہوں. بس کی وقت بھی ہو چکی ہے. ہاں بھائی اچھے سے جانا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ارے علی تم یہاں مسجد میں کیسے؟ تم تو کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے نا؟ ہاں میں گیا تو تھا پر واپس لوٹ آیا. مگر اتنی جلدی کیسے؟ دراصل ہوا یوں کہ میں جب اپنے منزل پر پہنچا وہاں پہنچ کر کے میں نے دیکھا سامنے سڑک پر ایک پنچھی گری پڑی ہے. کچھ دیر دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آیا وہ پنچھی گھائل تھی اس لیے وہ اڑ نہیں پا رہی تھی. مجھے پنچھی کے لیے بڑا افسوس ہوا. میں حیران ہو رہا تھا کہ اس ویران جگہ پر وہ پنچھی کیسے زندہ بچ پائے گی. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک دوسری پنچھی اڑتے ہوئے آئی اور اس پنچھی کے سامنے اتری. اس پنچھی کے ہونٹ میں کچھ تھا جو اس نے اس گھائل پنچھی کے سامنے گرا دیا اور اس پنچھی نے وہ کھا لیا. یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ سبحان اللہ. اگر اللہ ایک پنچھی کو اس طرح سے کھانا بھیج سکتا ہے مجھے کیا ضرورت کہ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ زندہ رہنے کے لیے سفر کروں. تو میں نے اپنے سفر کو کینسل کر دیا اور میں واپس چلا آیا. پر علی تم نے اس گھائل پنچھی کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم اس پنچھی کی طرح کیوں نہیں بننا چاہتے جو اپنی محنت سے دوسروں کو بچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی زندہ رہتی ہے؟ واہ بھائی عاقب تم نے تو میری آنکھیں کھول دی. تم نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح کہا. ایک ہی واقعے سے ایک شخص نے نا امیدی کا سبق لیا جہاں دوسرے نے امید اور حوصلے کا سبق لیا. اسی طرح سے ہر واقعے کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں. ایک شخص کسی خاص واقعے کو کس نظریے سے دیکھتا ہے یہ اس کی صلاحیت کا امتحان ہے. ایک نقطۂ نظر سے ایک چیز غلط ظاہر ہوتی ہے پر وہی چیز دوسرے نظریے سے صحیح ظاہر ہوتی ہے. کسی واقعے کو ایک نظریے سے دیکھنے پر نگیٹو لیسن ملتا ہے پر اسی واقعے کو دوسرے نظریے سے دیکھنے پر پازیٹیو لیسن ملتا ہے.